الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس کا انتظار ہر صاحب دل مومن کرتا رہا ہے اور جس کی تیاری کرتا رہا ہے، آج جمعہ کے مبارک دن سے شروع ہوئے۔ مبارک مہینہ اللہ کے نزدیک مبارک دن سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آج دو فضیلتیں ہو گئی، ایک تو جمعہ کی فضیلت ہو گئی ہے اور دوسرے پہلے رمضان کی فضیلت ہو گئی۔ ایسے اتفاقات بہت کم ہوتے ہیں کہ ایمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے کئی فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ 3 سال کا یہ رمضان کا پہلا روزہ آج جمعہ کے دن سے ہم اس کو رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں کیا، بلکہ اللہ کو یہ روزہ اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے اور یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کرنے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ مسلمانوں، اس سے پہلے تم سے پہلے جو نبی تھے ان کی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزہ ہم نے فرض کیا تھا، اور یہ فرض روزہ جو فرض کیا گیا تھا وہ ہر امت پر کم و بیش۔ یہی محققین بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے ہی میں فرض کیا گیا، کسی پر 3 دن کا، کسی پر 10 دن کا، یعنی اللہ کی جو مصلحت ہے، یہاں تک کہ غیر مذاہب جو آسمانی مذاہب نہیں ہیں ان کے یہاں بھی روزہ ملتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں اپواس میں دن بھر ان نہیں کھائیں گے۔ مجوسیوں کے یہاں بھی روزہ، جس کو ہم پارسی کہتے ہیں، یونان والوں کے یہاں بھی روزہ تھا۔ مولانا سید سلیمان ندوی مورخ اسلام، انہوں نے بڑی تحقیق کے ساتھ یہ بتایا کہ دنیا کی کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جو بڑی قوم مانی جاتی رہی اور اس کی ایک تاریخی حیثیت رہی ہو اور اس کے یہاں روزہ نہ رہا ہو۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ رکھنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ محنت کسی سے کسی کام میں کرائی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد سے محنت کراتا ہے تاکہ وہ اچھا حافظ بن جائے، اچھا مولوی بن جائے۔ ایک ہنرمند اپنے شاگرد سے محنت کراتا ہے، اس کی غلطی کو اس کو بولتا ہے، اس پر نگرانی رکھتا ہے تاکہ وہ بہترین موبائل بنانے والا، گھڑی بنانے
ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے اندر ایک اثر رکھا ہے. ہر عبادت میں اثر ہے. جیسے دواؤں میں اثر ہے اور جڑی بوٹی میں اثر ہے. اچھا اثر، منفی اثر، نقصان پہنچانے والا، کہ اگر اعتدال کے ساتھ کھائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر زیادہ کھا جائیں گے تو زکام بھی ہو جائے گا، نزلہ ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا. اور اگر بخار ہے تو فلاں چیز کھائیں گے تو بخار اتر جائے گا. دوا کے اندر اثر ہم لوگ دیکھتے ہیں، علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عبادتوں میں اثر رکھا ہے جو ظاہر کے اعتبار سے بھی ہمارے جسم پر ہوتا ہے، اور اس کا جو اجر و ثواب ملے گا وہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گے. دنیا میں بھی دے دیتے ہیں برکت ہے، لیکن اصل عمل کا ثواب آخرت میں ملے گا. جیسا عمل ویسا نتیجہ. جیسے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر نماز کو نماز کی طریقے سے پڑھا جائے گا تو تمام برائیوں سے اور غلط باتوں سے روک دے گی. یہ اللہ نے نسخہ بتایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز فحش کاموں سے یعنی کھلی ہوئی برائیوں سے روک دیتی، اور منکر ہر غلط کام جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن فحشاء ان بڑے بڑے گناہوں کو کہا جاتا ہے جس کو مذہب نے حرام کیا ہے، معاشرے میں اس کو نہایت ہی گھناؤنا سمجھا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت عذاب رکھا ہے. یہ تو اب نماز کی یہ اثر ہے آفرینی، اثر آفرینی. نماز ہمارے کسی کام کو روک رہی ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا جھوٹ نہیں رکا، ہماری اور بھی کوئی حرکت جائزہ لیں ہم اپنا کہ کوئی چیز رکی نہیں. تو اگر دوا اثر نہیں کر رہی ہے تو دوا کا قصور نہیں ہے، وہ پرہیزیت جو ہم جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر نے اس دوا کی جو تاثیر بتائی ہے اس سے کے ساتھ جو پرہیز بتایا ہے وہ اگر ہم نہیں کریں گے اور جو سادہ پیتے رہیں گے اور برف کھاتے رہیں گے، جو سادہ پیتے رہیں گے برف کھاتے رہیں گے، اور ایسی بخار کی دوا کھاتے رہیں گے اور اس کے بخار پیدا کرنے والی چیزیں ہم کرتے رہیں گے، تو وہ دوا کا گناہ نہیں ہے اس کے اندر، یہ تو ہماری حرکت ہے. تو اللہ کے فرمان میں تو کوئی غلطی اگر تصور بھی کر لیں گے تو ہمارا جو ایمان ہے تو مسئلہ ہو جائے گا. جب اللہ نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز برے کاموں سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے، اور پھر ہم اپنی نمازوں کو روکنے والا نہیں پاتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ نماز نہیں پڑھتے جو مطلوب ہے. ایسے ہی روزہ کی تاثیر اللہ نے بتائی لعلکم تتقون کی روزہ دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے گا. اگر ہمارے روزے سے ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں پیدا ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کا احترام نہیں پیدا ہوتا
روزہ تو اپنا اثر دکھاتا ہے، لیکن دکھائے گا ان لوگوں پر جنہوں نے روزہ کو روزہ بنا کے رکھا۔ اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے اور اگر آپ تلاوت کریں گے اور اللہ کو حج کے لیے کریں گے، اگر آپ صبح سے لے کے شام تک ذکر کریں گے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، تو یہ روزے کے اثرات آپ کے جسم پر، آپ کی روح پر، آپ کے دماغ پر، آپ کے دل پر ظاہر ہوں گے۔ اور جتنا یہ عمل بڑھتا جائے گا، اسی اعتبار سے اس کے اثرات ہمارے جسم پر، ہماری روح پر، ہمارے دین اور ایمان پر ظاہر ہوتے جائیں گے۔ روزے کا ایک ظاہری فائدہ ہے کہ آدمی کی صحت صحیح رکھتا ہے۔ یہ باقاعدہ اطباء نے اور ڈاکٹروں نے یہ ثابت کیا، بہت سی چیزوں کا علاج جو ہوتا ہے وہ بھوکا رہنا ہے۔ معدے کی اصلاح ہوتی ہے، جن کو گیس کی بیماری ہوتی ہے، قبض کی بیماری ہوتی ہے، بدہضمی کی بیماری ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جس کے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، چربی بڑھ جاتی ہے، ان سے کا بھی ظاہری علاج روزے نے کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کا ایک الگ سے اضافی فائدہ ہے۔ لیکن روزے کا اصل مقصد ہے روح کی ریپیئرنگ، روح کی سروسنگ، ایمان کو تازگی پیدا کرنا، روح میں نورانیت پیدا کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے تمام اسباب مہیا کر دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں کو جو اس میں سرکش ہوتے ہیں، مردۃ الشیاطین، جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی ان کو جیل میں پیرول پر جیسے چھوڑے رہتے ہیں جیل میں، ضمانت ان کی رد کر کے پھر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ یہ بہکا نہ سکے۔ وہ اللہ کی جیل ہوتی ہے، وہاں سے وہ اثر نہیں ڈال سکتے۔ تو اب شیطان کے بہکانے کا جو بڑا خطرہ تھا، بڑے بڑے شیاطین، ان کو قید کر دیا گیا۔ قرآن کا پڑھنا آپ کے اوپر، ہمارے اوپر آسان کر دیا گیا، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت میں جانے کے راستے ہموار کر دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی ناراضگی کا جو مظہر ہے، اللہ کی رضا غالب آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت غالب آ جاتی ہے۔ اور فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے جو گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو آدمی رمضان کے مہینے میں رات میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے تمام گناہ جو کر چکا ہے وہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ یہ صرف دو حدیث،
تو رمضان کے فضائل سے متعلق تو حدیثوں کا ذخیرہ ہے۔ اب رمضان میں اللہ تعالیٰ روزہ کی برکت سے وہ گناہ جو ہم کر چکے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ معمولی ثواب نہیں ہے، معمولی احسان نہیں ہے۔ یا تو ان سے سمجھیے جو مجرم ہے اور عدالت اس کے گناہ کو معاف کر کے جیل کی سزا چھوڑ دیتی ہے کہ جیل سے رہا کر دیے گئے۔ آپ کے پاس اگر بجلی کا 2 لاکھ کا بقایا ہے، مارے پھر رہے ہیں، حکومت نے کہا کہ چلو وہ بجلی کا بقایا معاف، تو آپ کے دل میں جو خوشی ہوگی وہ آپ ہی محسوس کریں گے، میں محسوس کروں گا، یہ محسوس کرے گا، وہ محسوس کرے گا۔ جو گناہوں کا بوجھ ڈھو رہا ہے، جو گناہوں سے جہنم میں پہنچانے کا سبب بننے والے تھے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں روزہ رکھنے سے۔ اور رات میں جو اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، جس میں تراویح شامل ہے، تراویح یا قیام اللیل میں مانی جاتی ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور 20 رکعت ہمارے یہاں ہے۔ یا 20 رکعت تراویح جو آپ مہینے میں پڑھتے ہیں، اگر تراویح کو یہ سمجھ کے پڑھے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں موقع دیا جا رہا ہے گناہوں کے معافی کرنے کا، تو تراویح کو تراویح سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ اور 2 چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا تراویح کا پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح میں قرآن کا ختم کرنا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ 10 دن میں قرآن کے پڑھ کر کے، کہیں 10 دن میں 3 پارہ والے حافظ، یا 15 دن میں 1.5 پارہ، تو اگر 10 دن میں 3 پارہ والے کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ تراویح معاف، اس نے ایک سنت ادا کی ہے، تراویح نہیں ختم ہوگی، تراویح میں تو اس کو آنا ہی ہے۔ اس لیے وہ تراویح جو ہے، یہ جو تماشا بنا رکھا ہے کہ 10 دن میں ختم کر دیا، یہ اچھا کام ہے، پھر 10 دن میں ختم کر دے، ہمت دکھائے، حوصلہ دکھائے کہ ہم نے 3 مرتبہ قرآن ختم کیا 30 دن میں، تب تو مانا جائے گا کہ تمہارے اندر جذبہ ہے۔ اور یہ بھروتی والی تراویح، تو ان کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ 10 دن کے بعد یہاں بیٹھ کے سڑک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن سن لیا ہے، آپ بھی ٹی وی ناز کر رہے ہیں، وہ بھی چھٹک رہے اس مسجد سے اس مسجد میں، اس مسجد سے اس مسجد میں۔ یہ سب تماشے ہوتے ہیں تراویح کے نام پر۔ تراویح پورے مہینے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے ہمارے یہاں، واجب کے قریب۔ آپ قرآن 10 مرتبہ ختم کریں، تراویح نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن کا پڑھنا 1 دفعہ ختم کیجئے، اس کا ثواب، 2 مرتبہ ختم کیجئے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو یہ مہینہ قیام اللیل میں، رات میں تراویح کو تراویح سمجھ کر کے پڑھیے، قرآن کو غور سے سنیے۔ اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے اہتمام میں اگر کوئی مجبور آدمی ہے، طاقت نہیں ہے، کھڑے زبردستی کھڑے ہو کر پڑھنے کی ضرورت کے لیے بیٹھ جاؤ، یا بوڑھوں کے لیے کرو جن کے گھٹنے میں درد ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ جو بیچارے کھڑے رہتے ہیں درد کی وجہ سے پیر میں، وہ بیٹھ کے پڑھیں، لیکن تراویح کو تراویح بنا کے پڑھیں۔ اور جو طاقتور ہے کھڑے ہو کے پڑھے، نوجوان کھڑے ہو کے پڑھے اہتمام کے ساتھ۔ تو من قام رمضان ایمان و احتسابا، جو رمضان کے مہینے میں رات میں، اب اس کے بعد وہ تہجد کا جو عادت ہے، معمول اللہ تعالیٰ توفیق دے سال بھر، تو سال بھر کے ورنہ یہ تو رحمت کی راتیں ہیں، برکت کی راتیں ہیں، رمضان میں تہجد کا اہتمام کرنے والے بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان میں آج پہلا دن ہے، نیت درست کر لیجئے، نیتیں درست کر لیجئے کہ رمضان کا روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کے خیرات اور برکات انشاءاللہ بدن پر، جسم پر، کاروبار پر، سب پر ظاہر ہوں گی۔